نہیں ہے فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں فسانہ نہیں ہے فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں جو دنیا کی الجھن سے آزاد ہو گئے جو دنیا کی الجھن سے آزاد ہو گئے محمد سے دل کو لگائے ہوئے فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں ریاض صاحب بطور صاحب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں قدر محترم کہاں ہے نہیں ہے یہی دل ہمارا دعا کر رہا ہے ہمیشہ خدا نے آباد رکھے یہی دل ہمارا دعا کر رہا ہمیشہ خدا نے آباد رکھے یہی دل ہمارا دعا کر رہا ہے ہمیشہ خدا نے آباد رکھے جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں جو آقا کی محفل سجائے ہوئے بہت خوب ماشاءاللہ فسانہ نہیں ہے شجاعت آپ سب کی محبتیں مل رہی ہیں شجاعت بھائی نے محبتوں کا نذرانہ پیش کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک شعر اور نعت پاک میں یہاں سے پیش کرتا ہوں فسانہ نہیں ہے حقیقت یہی ہے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں کہ کبھی لوٹ کر میں وہاں سے نہ آؤں بڑے مصطفیٰ پر میں قربان جاؤں کبھی لوٹ کر میں وہاں سے نہ آؤں
کوئی کہتا ہے ایسا کہ انسان تو انسان فرشتے بھی سر کو جھکائے ہوئے ہیں یہ دنیا نے دیکھا ہے ابو بکر کی عمر ہو کے عثمان ہو یا علی ہو یہ دنیا نے دیکھا ہے ابو بکر کی عمر ہو کے عثمان ہو یا علی ہو یہ دنیا نے دیکھا ہے ابو بکر کی عمر ہو کہ عثمان ہو یا علی ہو زمین تا فلک ستاروں کی مانند ستاروں کی مانند چاروں صحابہ ستاروں کی مانند چاروں صحابہ زمین تا فلک جگہ مگائے ہوئے بھائی بیٹے سے پڑھا دیتے آصفہ اور غزل مسعود بھائی تیار ہو جائے اس کے بعد ہاں نہیں کرتا ستاروں کی مانند چاروں صحابہ زمین تا فلک مگائے ہوئے ہیں جو پامال کرتے تھے سنت نبی کی عمل میں تھا جن کے یہاں شرک و بدعت جو پامال کرتے تھے سنت نبی کی جو پامال کرتے تھے سنت نبی کی عمل میں تھا جن کے یہاں شرک و بدعت شاداب میں شرم و حیا سے شاداب میں شرم و حیا سے وہ چہرے کو اپنے چھپائے ہوئے اللہ جزا خیر عطا تنبیہ آئیے دوستو آئیے آخر میں کرتے کرتے آخری کلام سے بس میں چاہتا ہوں ماں کے حوالے سے ایک لفظ آپ کی خدمت میں ارشاد ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل شریف صاحب ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل ہے مشورہ سفر میں صدا ساتھ لے کے چل انمول ہے بہت یہ عطا ساتھ لے کے چل انمول
جی میں پیش کرتا ہوں بطور خاص 4 مصرعہ میں مدرسے کے حوالے سے بھی پڑھوں گا قرآن کے حوالے سے قرآن بڑی سازش کی گئی قرآن کو کالج بھی آ جا سب آ جاؤ اسی میں قرآن اعظم سے سب آ جا بطور خاص پیش کرتا ہوں ایک جاگی رہے گا ایک جاگی رہے گا کبھی تقسیم نہ ہوگا بے شک بے شک بے شک بے شک ایک جاگی رہے گا ایک جاگی رہے گا کبھی تقسیم نہ ہوگا اے نور نے اگر لکھا تو پھر میم نہ ہوگا اے نور نے اگر لکھا تو پھر میم نہ ہوگا میں پیش کرتا ہوں یہاں سے پیش کرتا ہوں تمام الزامات لگائے جاتے ہیں شجاع صاحب اور شریف صاحب صدر محترم تمام الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہم کو دہشت گرد بغداد میں جانے جو کہ بہت مشہور ہے آپ سب نے مشہور کیا آپ سب نے بڑی محبتوں سے دعاؤں سے نوازا ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے لگے کہ آپ سب مجھے اپنی محبتوں سے دعاؤں سے نواز کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے اور ایک مدرسے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے مدارس پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں ایک سچائی میں پیش کرتا ہوں مدارس میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ وطن کی محبت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وطن کے چاہنے والے ہوتے ہیں ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے نبی کے چاہنے والے مدارس اتحاد امن کی تعلیم دیتے ہیں مدارس اتحاد امن کی تعلیم دیتے ہیں وہاں پیدا کبھی آتنک کے وادی ہو نہیں سکتے بہت بڑی سچائی ہے ماشاءاللہ ایسا ہے نا تو پھر مدرسے میں تالا کیوں لگی میں بتا رہا ہوں ایک دہشت گرد نے یہ کہا اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہو سکتا اس نے یہ کہا کہ مدارس میں تالے لگا دینا چاہیے کیونکہ وہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے جو شخص اس طرح کا بیان دے تو اسے سب سے بڑا دہشت گرد کہتا ہوں میں نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی ان 4 مصروں میں اس جانپور سے آواز اٹھنی چاہیے اگر میں نے سچائی پیش کی ہے تو اس کی تائید ہونی چاہیے پیش کرتا ہوں سلمان صاحب میں پیش کرتا ہوں آپ سب کی شکایت چاہتا ہوں سماعت میں مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور شریف صاحب اگر بتانے پر کس سمجھ میں نہ آئے تو شاداب کا یہ مشورہ ہے مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے
مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے ضرورت ہے مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں پر انہیں کی اب تالا لگانے کی ضرورت ہے سبحان اللہ لگانے کی ضرورت ہے بے شک شریف صاحب جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں جو ہمیں بدکار کہتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں چاروں سے عنایت ہو عنایت ہو ہم سے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور چار مسئلے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں ہم کبھی باعث آزار نہیں ہو سکتے ہم کبھی باعث آزار نہیں ہو سکتے ہم مخالف کے طرفدار نہیں ہو سکتے ہم مخالف کے طرفدار نہیں ہو سکتے او خون دے کر تجھے آزاد کیا ہے ہم نے خون دے کر تجھے آزاد کیا ہے ہم نے اے وطن ہم تیرے غدار نہیں ہو سکتے اے وطن نعرے ماشاءاللہ عنایت ہو سلام پڑھ دیجئے چلیں گے سلام اور غزل غزل ہو گیا غزل اٹھو باقی رہ گیا غزلیں غزلیں ان کی بات سنیے آپ کو جو صحیح ہو آپ کو جو صحیح ہو ان کی بات رکھیے ہوٹوں پہ جو ہے میرے وہ کلام آخری ہے ہوٹوں پہ جو ہے میرے ہوٹوں پہ جو ہے میرے ہوٹوں پہ جو ہے میرے وہ کلام آخری ہے ہوٹوں پہ جو ہے میرے وہ کلام آخری ہے شجاع صاحب مطلب ہی پوری جان ہے حضرت آپ سماعت فرمائیں ہوٹوں پہ ہوٹوں پہ ہوٹوں پہ ہوٹوں پہ جو ہے میرے وہ کلام آخری ہے ہوٹوں پہ جو ہے میرے وہ کلام آخری ہے اسے تم قبول کر لو اسے تم قبول کر لو یہ کلام آخری ہے یہ سال کے لیے سلام آخریہ انشاءاللہ برقرار رہے گا چلو اسے تم قبول کر لو یہ سلام آخری ہے راخود والوں بنجاپور والوں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اسے تم قبول کر لو یہ سلام آخری ہے محسوس ہو رہا ہے شریف صاحب بہت ہو محسوس ہو رہا ہے محسوس
مجھے آج میرے ہمدم کہ میرے اور تیرے ملن کی میرے اور تیرے ملن کی یہ شام آخری ہے اسے تم قبول کر لو یہ سلام آخری ہے اور ایک شعر بنجاسپور والوں کے حوالے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اسے تم قبول کر لو یہ سلام آخری ہے کبھی پڑھ کے دیکھ لینا کبھی پڑھ کے دیکھ لینا میرے دل کی ڈائری کو کبھی پڑھ کے دیکھ لینا کبھی پڑھ کے دیکھ لینا میرے دل کی ڈائری کو میرے دل کی ڈائری کو کبھی پڑھ کے دیکھ لینا کہ تیرا نام وہی شروع ہے تیرا نام وہی شروع ہے تیرا نام آخری ہے اسے تم قبول کر لو یہ سلام مقامی حضرات بھی اگر کھانا چاہتے ہیں